بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے اس سے پہلے بھی 2 ویلاگس جو ہے نا وہ ریکارڈ کروائے ہیں انسٹالمنٹ پراپرٹیز کے اوپر، کہ جو لیگل ایشوز آ رہے ہیں اس وقت آپ نے کیسے کور اپ کرنا ہے، اور دوسرا اگر آپ ابھی انویسٹمنٹ نہیں کی انسٹالمنٹ والی میں تو آپ نے کون کون سے میجرز لینے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو آن گراؤنڈ پوزیشن پلاٹس ہوتے ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں ریزیڈینشیل ہو یا کمرشل، اس کو بھی آپ نے بڑا دیکھ بھال کے خریدنی ہے، اس کے بھی لیگل کوئی کنڈیشنز ہے وہ پوری کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اگین ایک دفعہ موجود ہیں ایڈوکیٹ شکیب لاشاری صاحب، جو کہ سی ای او ہیں کوڈیکس اینڈ کو کے، اور پاکستان کی تمام ہائی کورٹس کے اندر یہ جو اموویبل پراپرٹیز ہیں اور اس کے ساتھ انٹلیکچوئل پراپرٹیز کے بھی یہ کیس کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اموویبل پراپرٹیز کے کیسز کر رہے ہیں۔ ہمارے اوورسیز جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کو ریکمینڈ کریں، کیونکہ یہ لینڈ گرو کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور ہمارے شروع سے معاملات کو یہی دیکھ رہے ہیں، اور میری ایک پرسنل بانڈنگ بھی ہے ان کے ساتھ، اور مجھے ان کی ایکسپرٹیز کے اوپر بڑا ٹرسٹ بھی ہے، اور ان کی نیک نیتی کے اوپر بھی مجھے بہت اعتماد ہے۔ تو اس لیے میں ان کے ساتھ بڑے عرصے سے اٹیچ بھی ہوں، اور یہی میں اب اپنے لوگوں کے لیے، اپنے کلائنٹس کے لیے 100% اوپنلی میں اس کو وہ کرنے جا رہا ہوں، ان کی کمپنی کے ساتھ جے وی کرنے جا رہا ہوں، کہ کسی کے بھی کوئی ایشوز بنتے ہیں، وہ اوورسیز میں بیٹھا ہے یا یہاں پہ ہے، زمین کے مسئلے بن گئے ہیں، کوئی وراثتی زمینوں کے مسئلے ہیں، کوئی بھی ہے، یا ایگریکلچرل لینڈ کے کوئی ایشوز ہیں، تو آپ ہمیں نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ پہ، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ساری ہم ٹینٹیٹو جو اوپینین ہے وہ دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی جس طرح کیس کو لے کے چلنا وہ ساری آپ کو ہم فری میں اوپینین آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ نے کس طرح یہ معاملہ کرنا ہے آگے۔ اچھا، آج میں کچھ امپورٹنٹ کیسز جو لاشاری صاحب کی فرم نے کیے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ایک عام بندہ نہیں ان چیزوں کو بودر کر رہا ہوتا، لیکن اس طرح کے فراڈ سوسائٹی میں ہو جاتے ہیں، تو جو کہ انہوں نے پھر ان کیسوں کو ٹیک اپ کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ لاشاری صاحب خود ان کیسوں کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ فیصل بھائی، تھینک یو ویری مچ اگین اینڈ اگین، کیونکہ آپ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشوز اٹھا رہے ہیں، اور آپ نے جس کا سوسائٹی کا پہلا دھیان اس طرف دینا چاہیے تھا کہ ہم جو چیز لے رہے ہیں، جس پہ ہم ایک اپنی امپائر کھڑی کر رہے ہیں، ایک ایسٹ بنا رہے ہیں، اس پہ ہم بالکل غیر ذمہ داری کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں، اور چیزوں کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر لیتے ہیں، بلائنڈلی جانے دیتے ہیں۔ ویسے ہم بھائی کو 50,000 بھی ادھارا نہ دیں، لیکن ہم ایک ڈیلر کے اوپر اتنا ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ساری کمپنی کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگ، ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیب کے کیسز میں یا ان چیزوں میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ خود آ کے ایویڈنس نہیں دے سکتے، تو ان کو یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹ وردی پرسن، ٹھیک ہے، وہ آپ کی سوسائٹی کا ہو، وہ آپ کی فیملی کا ہو، وہ آپ کے دوستوں میں سے ہو، یا ایون کہ کچھ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کر لیں، ہماری فارم کے لوگ بھی اس طرح سروسز دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اسپیشل پاور آف اٹرنی ان کو دیتے ہیں کہ ایٹ آور بہاف، جو لاء میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی کو بھی اتھارٹی دے سکتا ہے کہ وہ اس کے بہاف پہ وہ پیش ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ آپ اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کو یہاں پاور آف اٹرنی دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کہ پریزنٹیشن اپنی لازمی دیں بیفور کورٹ، ٹھیک ہے، کسی بھی بندے کے تھرو۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ وہ پاور جب دے رہے ہیں تو جنرل پاور نہ دیں، ایک اسپیسیفک پاور دے دے، جسٹ ٹو ریپرزینٹ یور سیلف بیفور اے کورٹ۔ اور اس کیس میں، اس کیس کی کیا کیا پروسیڈنگ میں آنا ہے، وہ سٹیجز بھی آپ کسی وکیل سے لکھوا کے وہ پاور دے دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل پاور آف اٹرنی آپ کسی کو دے دیتے ہیں، ایون کہ بھائی کو دے دیا تو وہ پراپرٹی آپ کے بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ سیل اور پرچیز کے رائٹس نہ دیں، آپ صرف اس سٹیجز کے جو ہے نا وہ رائٹس دیں کہ وہ صرف لمیٹڈ رائٹ ہیں جس میں وہ آپ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو فردر جو جن پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بلیک میل نہ کر سکیں۔ تو دوسری بات کہ ہمارے ہاں تو اتنے کیسز ہیں ہم نے ڈیل کیے ہیں کہ ہنڈریڈز آف، جن کی ایگزامپل میں دوں تو شاید یہ دینی تھوڑا ہو، لیکن 2-3 میں ایگزامپل دے دوں گا جو سوسائٹی نے سب سے زیادہ فیس باہر بندہ کر رہا ہے۔ ایک تو پٹواری کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک ویل نون نام ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ ایک بینک نے ہمیں کہا کہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے، کوئی موٹ گیج کی پراپرٹی تھی، کہ ایک مل ہے، شوگر مل ہے، بڑا امپورٹنٹ پنجاب کی شوگر مل ہے، کہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی تھی، کہ وہ پورا مل، پوری اس کی تقریباً کوئی 800 کنال کی زمین تھی، کہ وہ ساری بیچنے جا رہے تھے، موٹ گیج کرنے چاہ رہے تھے ایک بینک کے پاس۔ تو بینک نے ہمیں یہ کہا کہ آپ جو ہے نا ان کی ڈیو ڈیلیجنس کریں کہ کیا یہ پراپرٹی یہ واقعی اون کرتے ہیں جن پہ یہ قرضہ لے رہے ہیں۔
اور مالیت اس کی تقریباً آئی تھنک یہ 2 ارب کا تھا. 2 ارب روپیہ جو تھا نا وہ اس کا مورگیج ہونا تھا اور بینک نے ان کو دینا تھا فار ٹائم بینگ کہ پراپرٹی دے کے. اور دوسرا یہ کہ پراپرٹی 800 کنال کی اور اس کے بعد وہ جو پوری فیکٹری ہے مل ہے اس کی پراپرٹی ایون کہ جو بال پن اندر رکھا ہوا ہے وہ بھی جو ہے نا مورگیج ہونے جا رہا تھا. اور جو فرنیچر تھا انفراسٹرکچر تھا سب کچھ مورگیج ہونے جا رہا تھا. تو ہم جب گئے تو ہمارے پاس 1-2 بندے بینک کے تھے, میں تھا, ایک میرے اور کولیگ تھے. تو ہم وہاں جب پہنچے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا کھانے انہوں نے کھلائے, کیا کیا پروٹوکول دیا. ٹھیک ہے, شوگر مل والوں نے سب کچھ تھا یوں مین کے جو پاکستان میں چلتا ہے کہ دیسی مرغے, بکرے, سبزی, فلان. یہ پہلے یعنی کہ ڈیو ڈیلیجنس کرنے سے پہلے وہ ہمیں کھلا رہے ہیں, پیٹ بھر رہے ہیں کہ شاید ان کو نیند آ جائے. تو جب ہم نے اس کو جا کے چیک کیا تو پٹواری صاحب نے کیا کیا ہوا تھا کہ ان کے کھاتے کے اوپر نا نیچے ٹیپ لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کھاتے کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی تھی, باقی لکھا ہوا تھا کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے, فار ایگزامپل ABC شوگر مل ہے ان کی پراپرٹی ہے, اور نیچے ٹیپ لگا ہوا تھا. میں نے کہا ٹیپ اتاریں, کہتے ہیں نہیں ٹیپ تو ویسے لگا ہوا ہے, کاغذ پھٹا ہوا ہے, ٹیپ تو اتر ہی نہیں سکتی. میں نے کہا ٹیپ نہیں اتر سکتی, تو ہم نے تو کچھ نہیں سائن کرنا کیونکہ 2 ارب ہے ان کے صاف نیچے فراڈ نکل آیا ہے اس ٹیپ کے نیچے. تو 2 ارب ہم جو ڈیو ڈیلیجنس دے رہے ہیں ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے, ہم نے آنکھیں اپنی کھول کے رکھنی ہے. تو اگر ہم ہی ویجیلنٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہم سوسائٹی کو کیا دے سکتے ہیں. تو وہیں پہ بحث ہو گئی, انہوں نے کہا جی ہم یہ تو کاغذ پھٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا. میں نے کہا یار دکھائیں اس کے نیچے کچھ ہے, فیل ہو رہا ہے مجھے, وہ جس کو کہنا دال میں کالا. تو خیر ان شارٹ انہوں نے جب ٹیپ اتاری تو اس کے نیچے ایک اور کمپنی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی سبسیڈری کمپنی تھی اس مل کی. ٹھیک ہے, اور یہ لا ہے کہ جب آپ بینک کیا کرتا ہے, جس کو بھی مورگیج کرتا ہے جس پراپرٹی کو, تو اس کی سبسیڈری کمپنیز یا سبسیڈری پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ بھی مورگیج کی جاتی ہے, کہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ پراپرٹی پتہ چلے کہ وہ سبسیڈری کمپنی کی تھی, ان کی تو تھی نہیں. تو ان کا CFO جو تھا ہم واپس آئے اور ہم نے ان کو کال کی بینک نے سارا کچھ کینسل کر دیا, مورگیج کینسل کر دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو گاڑی میں بیٹھے تو ان کا CFO مل کر کہہ رہا ہے کہ ہم تو آپ کو بچے سمجھ رہے تھے, ہم تو آپ کو ایسے سمجھ رہے تھے, آپ نے زبر بیڑا کر دیا. میں نے کہا سر جی آپ نے کھانا کھلایا, اس کے پیسے لے لیں, لیکن ہم اتنا بڑا بلنڈر نہیں کر سکتے کھانے کے بس. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے ڈیو ڈیلیجنس بہت امپورٹنٹ ہے. بینک کرتے ہیں بینک کے ساتھ بہت فراڈ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا, ودن 3 days انہوں نے پھر وہ سبسیڈری کمپنی تھی اس کو انکلوڈ کیا, ودن 3 days وہ پیسے لے گئے. لیکن یہ ہے کہ آج تک ان کو کوئی شکریہ نہیں ہوا. لیکن وہ جو پٹواری نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی وہ 2 ارب کی پراپرٹی پہ بھی لگا سکتا ہے, وہ 5 مرلے کی پراپرٹی پہ بھی لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فراڈ ضروری نہیں کہ اوپر لیول پہ ہو, نیچے لیول پہ بھی ہوتا ہے. دوسرا کیس یہ ہے کہ ایک بڑے پوش ایریا لاہور کی پراپرٹی تھی, اور اس کے اوپر ایک بندہ آیا اور اس نے بینک سے کہا جی یہ تقریباً 16 کنال کی پراپرٹی ہے اور یہ 80 کروڑ کی ہے. تو پلاٹ خالی پڑا ہوا تھا ابھی, کہ مجھے جو ہے نا آپ 60 کروڑ دے دیں اور مجھے پیسے ضرورت ہے, مورگیج کر لیں. تو فائل اس نے آ کے بینک کے سامنے رکھی. بینک نے اس کی ڈیو ڈیلیجنس ہم سے نہیں کروائی تھی, ہمیں بعد میں پتہ چلا. تو شاید ہم بھی دھوکہ کھا جاتے, جو نو کہ کوئی اس میں کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو وہ فائل تھی, انہوں نے دیکھا, اس کا نام لکھا ہوا ہے, سارا کچھ ہے, فائل نمبر تھا. انہوں نے نادر اس میں LDA میں کال کی تو پتہ چلا کہ واقعی فائل ہے, اس کے نام سے ہے. تو انہوں نے اس کو تقریباً 60 کروڑ تھا یا جتنا تھا, ناٹ شیور کتنے اماؤنٹ تھی, وہ دے دیا اس کو. تو وہ بندہ سائڈ پہ ہوا اور ایک پلان ہوا کہ یہ مہینے کے بعد کتنا پے کرے گا, انسٹالمنٹ کیا کرے گا, جو بھی ان کا پلان تھا انہوں نے کمپلیٹ کیا. دیر آفٹر پتہ چلا کہ وہ پیمنٹ ہی نہیں کر رہا پیسے لینے کے بعد, جو انسٹالمنٹ ہوتی ہیں, جو یہ چیز تھی. تو انہوں نے اس کو نوٹس بھیجے, اس کے گھر پہ, وہاں پہ تھا کوئی نہیں. تو ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو فراڈ کوئی نہ ہو جائے. تو یہ بھاگتے ہوئے گئے بینک والے, ادھر جا کے انہوں نے اپنا ایک بل بورڈ لگایا اس پراپرٹی پہ جا کے کہ یہ پراپرٹی جو ہے نا ناٹ فار سیل ہے. تو 2 دن بعد وہ ایکچوئل آنر اٹھ کے آ گیا کہ بھائی تم کون ہوتے ہیں میرے پلاٹ کے اوپر آ کے یہ والا بورڈ لگانے کی کہ یہ دس از ناٹ فار سیل. اس کا آنر تو نہیں, ہم نے کہا نہیں آپ آنر کہاں ہیں, آنر تو فلاں تھا ABC. تو انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ دوبارہ گئے, انہوں نے ایون کہ پہلے LDA میں جا کے فائل چیک کی تھی, اس بندے کے نام پہ تھی جو پیسے لے گیا. تو جب گئے تو وہ فائل گم تھی, ایکچوئل آنر کی وہ جو پرانی فائل تھی, جو اصل فائل وہ اوپر آ گئی. انہوں نے ڈپلیکیٹ سیم نمبر سے سیم فائل بنا کے, اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے لاہور کے اندر. یہ خیر پرانی بات ہے.
تو انہوں نے کیا کیا، اب اس کے پاس کیا ریمیڈی تھی، کورٹ کے پاس، سوری بینک کے پاس، بینک کورٹ میں گیا، اس کے خلاف سوٹ فائل ہوئے، اس کے خلاف فراڈ کے کیس فائل ہوئے، بندہ تھا نہیں پاکستان کی، آپ ایک دو جورسڈکشن سے نکلتے ہیں تو آپ اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے، کہ بہت سے لوگ نکل گئے ہیں اتنے بڑے بڑے فراڈ کر کے۔ دوسرا انہوں نے سوٹ فائل کیے ریکوری کے، تو ایکس پارٹی ہو گئی، بندہ آئے گا تو پتہ چلے گا فائلیں ابھی تک بند پڑی ہوئی ہیں، بندہ جب پاکستان آئے گا تو کچھ ہوگا۔ تو یہ ایک اور فراڈ ہے ریلیونٹ ٹو ڈیو ڈیلیجنسی، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا آپ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یو شوڈ بی ویجیلنٹ۔ بینک اتنے بڑے ان کے لائرز گروپ ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو ایک عام بندہ بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے تک جتنا کوشش ہو سکے آپ کم از کم اپنے ڈیو ڈیلیجنس کروایا کریں۔ اور تھرڈ کیس ایک نیب سے ریلیونٹ ہے، ایک لاہور کی ایک اور سوسائٹی ہے، وہاں پہ ایک بھائی تھے ہمارے کلائنٹ ہیں، وہ بیچارے اوورسیز تھے، انہوں نے کوئی پلاٹ لیا یہاں پہ، کوئی 8 کنال کے 8 پلاٹ لیے انہوں نے، تو ان کو پہلے 4 سال 5 سال اس کی قسطیں دیتے رہے۔ جب وہ میچور ہونے گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا جو ریزیڈینشیل ہے اس پہ یہاں پہ قبرستان آ گیا ہے، یہاں پہ وہ جو ہے پارک آ گیا ہے، یہاں پہ روڈ آ گیا، وہ نہیں ملتا آپ کو، ہم 4 کنال جو ہے نا 4 مرلے کے 1 کنال کے ریزیڈینشیل پلاٹ کے عوض آپ کو 4 مرلے کا کمرشل پلاٹ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے پیسے بیچارے وہ دیتے رہے، مینٹیننس دیتے رہے، پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں ہے، تو پھر نیب میں چلا گیا، سوٹ فائل ہوا ہے، وہ سوری ریفرنس فائل ہوا ہے۔ اب یہ تقریباً پچھلے مہینے اس کی ڈیٹ تھی اکتوبر کی، تو وہ بیچارہ اب جو ہے نا نیب میں پیشیاں بھگت رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک ایشو یہ ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس کے جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ پلاٹ بھی بیچ دیتی ہے جو قبرستان کے ہوتے ہیں، جو روڈ کے ہوتے ہیں، جو فار ایگزامپل پارک وغیرہ کے ہوتے ہیں، جو مسجد ہوتی ہے، تو وہ بھی بیچ دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ تو وی آر ہیئر ٹو ہیلپ ایچ اینڈ ایوری پرسن ایٹ اینی ٹائم۔ فیصل بھائی از ہیئر۔ تو باقی ہمارے لائق کچھ اور ہو تو ضرور ہمیں انفارم کیجیے گا، نیچے واٹس ایپ بھی آ رہا ہوگا اور ای میل بھی، اینی ٹائم یو میں کال اس، یو میں ای میل اس، وی آر ہیئر ٹو ہیلپ۔ بہت شکریہ شکیب صاحب، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے کچھ ایگزامپل سامنے رکھی ہیں، اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ اگر بینکس کے پاس اتنے بڑے بڑے لائرس کی ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، اگر وہ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں تو ایک عام بندے کے لیے تو پھر پاسبل ہی نہیں ہے ان فراڈ سے بچنا۔ لیکن یہ کوئی نا امیدی والی بات نہیں ہے کہ اب بندہ انویسٹ کرنا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ذرا 100 میں سے کسی ایک کے ساتھ یا 1000 میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے اینڈ پہ اپنی چیزیں پوری رکھنی ہیں کہ لیگل آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جتنی آپ کی سمجھ آئے گا، آپ نے لیگل ایکسپرٹیز کے لیے یا ایڈوائز لینے کے لیے کسی جو اسپیسیفک اس فیلڈ کا بندہ ہے اس سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، اس فرم سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، تاکہ وہ جو چیزیں ہیں، جو ریمیڈیز ہیں وہ کر سکیں۔ باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تو ہماری ٹیم اویلیبل ہے، اور شکیب صاحب کی بھی ٹیم، ہماری ٹیم اویلیبل ہے، اور ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا پراپرٹی سے ریلیٹڈ لیگل ایشو ہے تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فری اوپینین لے سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم آپ جو سولوشن ہو سکتا ہے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔